مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس دن کے بعد اس نے خاموشی اپنا لی تھی اور آج ماہ لالہ نے اس سے بات کی تھی۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں آرام کی غرض سے آیا تھا اور اب وہ دروازے میں کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ آ جائیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے اندر آ گئی اور سر جھکائے خاموشی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ بیٹھیں، ابرار نے بغیر کسی تکلف کے کہا۔ ماہ لالہ نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ بولو، وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا۔ اس کی اس بے تکلفی پر وہ ہچکچائی۔ اب کی ابرار خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ آپ نے اس دن مجھے جو کہا تھا میں اس پر راضی ہوں، مگر چچا جانتے ہیں کہ میں کس ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی، اور اگر میں اس میں نہ بھی گئی تب بھی وہ مجھے کسی ہاسپٹل میں رہنے نہیں دیں گے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، ضروری نہیں کہ تم کسی ہاسپٹل میں ہی جاب کرو، تم خود کو بزی رکھنے کے لیے کلینک بھی کھول سکتی ہو، اس کے لیے میں ہر طرح سے مدد کروں گا۔ بس 1 مہینہ اور ویٹ کرو، رمضان گزر جائے پھر اس کے بعد، اور رمضان مبارک ہو۔ سیم ٹو یو۔ وہ ذرا سا مسکرائی تھی، پھر اٹھ گئی۔ اب اسے کچن میں جانا تھا اور سحری کے لیے چیزوں کی موجودگی دیکھنی تھی۔ صبح پہلا روزہ تھا اور وہ ہمیشہ سحری پر خوب اہتمام کیا کرتی تھی۔ یہ رمضان اس کے اپنے گھر میں تو نہ تھا، مگر یہاں اپنے پن کا احساس ضرور تھا۔ آج تیسرا روزہ تھا۔ سحری کے بعد ہمیشہ کی طرح اس نے نماز پڑھی اور قرآن پڑھنے لگی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ ابرار تیار ہو کر نکلا تو وہ روز کی طرح لاؤنج میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ذرا سا مسکرائی۔ دوپٹے کے اندر اس کا پاکیزہ چہرہ گلاب کی طرح لگ رہا تھا۔ اللہ حافظ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر نکل آیا۔ ماہ لالہ نے قرآن الماری میں رکھا اور کاموں میں بزی ہو گئی۔ السلام علیکم بی بی۔ زینب ہنستی مسکراتی اندر آئی اور آتے ہی ٹی وی کا بٹن پش کیا۔ تم نہیں سدھرو گی، ماہ لالہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی کہ اچانک زلزلے کے ڈراؤنی جھٹکوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک دم وہیں بیٹھ گئی اور زینب کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ہر طرف تباہی پھیلا دی۔ اس کے گاؤں میں بھی تباہی پھیل گئی تھی۔ اس نے فوراً ابرار کو فون کیا۔ اس کا گاؤں تباہ ہو گیا تھا۔ ابرار اسے تسلیاں دے رہا تھا مگر وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ٹی وی پر بار بار کہہ رہے تھے ڈاکٹروں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ خود ایک ڈاکٹر تھی اور اسے وہاں جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ ابرار کے پاس آئی جو ابھی کسی کام کے لیے گھر آیا تھا۔ ایک دم کام کا لوڈ بڑھ گیا تھا۔ ابرار صاحب، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہاں کہو، کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابرار نے اپنی ساری توجہ اس پر دی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا گاؤں مجھے بلا رہا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، میری سخت ضرورت ہے میرے گاؤں کے لوگوں کو، میری دھرتی مجھے بلا رہی ہے، آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں پلیز؟ اس نے بہت منت سے کہا۔ ابرار نے اس کے مضبوط ارادے کو دیکھا، پھر ذرا سا مسکرایا۔ اچھی بات ہے، واقعی تمہیں جانا چاہیے۔ ایک ڈاکٹروں کی ٹیم راولہ جا رہی ہے، میں بات کرتا ہوں، پھر تم بھی ان کے ساتھ چلی جانا۔ اپنی تیاری کرو اور وہاں گرم کپڑے رکھنا، سردی بڑھ رہی ہے۔ ابرار نے کہا تو جیسے اس میں ایک نیا جوش آ گیا۔ تھینک یو، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ میرے پہلو میں لاکھوں غم بھی اکثر سوئے رہتے تھے، یہ کیسا سانحہ آیا، اداسی کم نہیں ہوتی۔ وہ اتنی تباہی دیکھ کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف ملبے کا ڈھیر اور ان سے آتی پر امید آوازیں، انہیں سانس لینے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ وہ ادھر ایک زخمی کو دیکھ رہی ہوتی تھی تو ادھر سے دوسری زخمی آ جاتا۔ ملبے کے ڈھیر نے راستوں کے نشان ختم کر دیے تھے۔ اسے اپنے گھر کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا اور جب کبھی میری ضرورت پڑے مجھے یاد کر لینا، میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ جب حوصلہ کھونے لگتی تو ابرار کی کہی ہوئی بات اس میں نیا جوش پیدا کر دیتی۔ نہ جانے وہ اتنی بہادر کیسے ہو گئی تھی۔ چاروں طرف کھلے آسمان تلے اناج کے محتاج لوگ اس کے حوصلے کا امتحان تھے۔ رات کو لیکن اسے بہت ڈر محسوس ہوتا۔ آج 8واں دن تھا۔ وہ ابھی ایک مریض سے فری ہو کر بیٹھی تھی۔ آج اس کا دل خوب رونے کا چاہ رہا تھا۔ عجیب سی اداسی ذہن پر سوار تھی۔ ڈاکٹر ماہ لالہ
ملبے سے ایک زندہ شخص نکلا ہے، حالت نازک ہے، اسے جلدی چیک کریں پلیز، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ نے خبر دی۔ وہ سب کچھ بھول کر جلدی سے اٹھ گئی۔ سامنے کون تھا وہ بھول گئی تھی کہ اس شخص نے کبھی اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک مسیحا ہونے کی وجہ سے اس کا علاج کر رہی تھی اور ہر حال میں اس شخص کو بچانا چاہتی تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبھی وہ 2 گھنٹوں کی کوشش کے باوجود مردوں میں شامل ہو گیا اور نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس کا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ ڈاکٹر ماہ لالہ، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شازیہ نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھا تو فوراً اس کے قریب آ گئی۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، شاید آپ نے کل سے کھانا نہیں کھایا تھا، اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ بہرحال ڈاکٹر احسن کہہ رہے تھے کہ آپ تیاری کریں، آپ کے گھر جانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر احسن سے کہنا فکر کی کوئی بات نہیں، میں جب خود کو انفٹ محسوس کروں گی تو خود ان سے کہہ دوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اوکے، میں کہہ دوں گی، آپ گھر فون کر لیں۔ گھر والوں سے بات کریں گی تو ایک نیا جوش جاگے گا۔ شازیہ نے جاتے ہوئے ایک سچا سا مشورہ دیا۔ کون سا گھر؟ کون سے گھر والے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں سے اس گھر میں جس میں اس نے صرف حفاظت کے لیے پناہ لی تھی، اس گھر کی وہ زندگی بن گئی ہے اور ان 8 دنوں میں کسی نے پل پل اس کا انتظار کیا ہے۔ ڈاکٹر ماہ لالہ، آپ کے گھر سے فون ہے۔ آج 20 دن ہو گئے تھے، ٹیلی فون کی سہولت آ گئی تھی، ٹیلی ویژن کے ہر چینل پر نمبر بتائے جا رہے تھے۔ ابھی مدد کی سخت ضرورت تھی۔ میرا فون؟ وہ اندر ہی اندر حیران ہوئی مگر ظاہر نہ کیا اور خاموشی سے 5 منٹ کی دوری پر بنے ایک شیلٹر میں آ گئی۔ برف باری اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ فون کس کا ہے، جانے کون سی طاقت اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ماہ لالہ؟ کسی نے بہت نرم انداز